الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے لیا میثاقکم، تم سے عہد، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو عطا کیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو. قولوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی، واشربوا، اور پلا دیے گئے وہ، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجل، بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کی محبت کو، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل، آپ کہیے، بئس ما یأمرکم بہ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تم کو حکم کرتا ہے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو. یہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 93. اس کے اندر جواب دیا جا رہا ہے اہل کتاب کو اس بات کا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ایمان لاتے ہیں ہم اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، یعنی جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا. مطلب یہ تھا کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور آخری رسول کے اوپر ایمان اور ان کی رسالت کو قبول نہیں کریں گے، بس ہمارے ساتھ میں جو کتاب ہے تو ہم تو اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو مختلف جوابات دیے گئے. اوپر ایک جواب تو یہ آیا تھا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہماری کتاب کے اوپر ہے، ان کے اس دعوے کی حقیقت ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کا تورات پر یا دیگر آسمانی کتاب کے اوپر ایمان ہے تو پھر قرآن کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن بھی ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو ہے تو دعویٰ کتاب پر ایمان لانے کا، لیکن ساتھ میں پھر کہتے تھے ہم تو قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. تو دعوے کی حقیقت تو یہی کھل کر سامنے آتی ہے کہ قرآن کا انکار کرو گے تو تمہاری کتاب کا انکار تو خود بخود ہو جاتا ہے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. ایک جواب تو یہ بھی دیا تھا. دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اگر اپنے دعوے میں اس طریقے سے پکے ہو تو تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟
کیا کسی کتاب کے اندر یہ حکم ملا تھا تم کو؟ ظاہر سی بات ہے نعوذ باللہ یہ چیز تو ہو نہیں سکتی ہے، لہذا تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہماری کتاب کے اوپر ہے تو تمہاری کتاب کے خلاف تو تم نے کام کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا کام۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے تمہارے دعوے میں کیا حقیقت اور کیا سچائی چھپی ہوئی ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس معجزات اور نشانیاں لے کر آئے، جب تک تورات نہیں ملی تھی، تو اس وقت بھی تم نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر جب اللہ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے تو تم نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ایمان کے دعوے میں کیا سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جواب آج کی آیت میں بھی دیا جا رہا ہے، جو آیت نمبر 93 ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں ہم پر اتاری گئی کتاب کے اوپر، تو پھر یاد کرو ایک واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شریعت عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، وہ بھی تم نے مطالبہ کیا تو اللہ نے تم کو عطا فرمائی۔ اب کیا کیا تم نے تورات کے ساتھ میں؟ اس کے احکام مشکل نظر آئے، یعنی تمہارے مزاج کے خلاف تھے، تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھے، تو تم نے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے تم سے ان احکام کو قبول کروانے کے لیے نظام بنایا کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر اللہ نے تمہارے اوپر لٹکایا کہ قبول کرو ورنہ ابھی گرے گا۔ اوپر طور پہاڑ ہے، نیچے سب ہے، تیاری ہے کہ ابھی گرے گا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم جو احکام دے رہے اس کو مانو، مضبوطی سے پکڑو۔ اور پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پکڑنے کا مطلب ہے کہ عملی طور پر اس کو لاؤ، واسمعوا، اور سنو۔ تو کس سے؟ کہ دل کے کانوں سے اطاعت اور عمل کی نیت سے سنو اس کو۔ اگر انکار کرو گے تو ابھی پہاڑ گرے گا۔ ورفعنا فوقکم الطور، پہاڑ لٹکا کر ان سے یہ کہا جا رہا ہے، اقرار لیا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا اس وقت انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، سنا لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کرتے۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر پر طور پہاڑ لٹکا ہوا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تورات کے احکام کو قبول کرو ورنہ ابھی گر جائے گا۔ ایسی ٹائٹ پوزیشن کے اندر کوئی ہو تو کوئی یہ کہے گا میں نہیں مانوں گا؟ ظاہر سی بات ہے جب اس کو تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہاں تو دونوں لفظ ساتھ میں آ رہے ہیں، سمعنا وعصینا، سنا بھی اور مانا بھی، تو ایسی ٹائٹ پوزیشن کے اندر جبکہ جان کا خطرہ ہے، موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہ ایک مرتبہ بھی اگر ہم نے زبان سے لفظ نکالا کہ نہیں مانیں گے تو اوپر سے پہاڑ آ کر گرے گا اور سارے کے سارے چور چور ہو جائیں گے۔ تو ایسی پوزیشن کے اندر بھی انہوں نے وعصینا کہہ دیا۔ ایسی پوزیشن میں بھی انکار کر دیا۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ زبان سے تو انہوں نے سمعنا کہہ دیا، جب اللہ نے ان کو کہا کہ بھئی واسمعوا، سنو، یعنی عمل کی نیت سے سنو اور اطاعت کی نیت سے سنو، تو جب دیکھا کہ پہاڑ اوپر لٹکا ہوا ہے لہذا مانیں گے نہیں تو مر جائیں گے، تو زبان سے تو اقرار کر دیا موت کے ڈر سے کہ سمعنا، لیکن دل کے اندر تو وعصینا تھا، یعنی دل میں کہہ رہے تھے کہ مشکل تو پھر بھی ہے۔ تو وعصینا کا تعلق ان کے باطن سے ہے، اور زبان کے اقرار کے ساتھ میں سمعنا کا تعلق ہے، یعنی زبانی طور پر یہ بات تو وقتی طور پر کہہ دی کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل تو ابھی ایک ہی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ماننا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ دوسرا جواب بھی دیا ہے مفسرین نے
دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب ان کے اوپر طور پہاڑ لٹکایا گیا تو یہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، یعنی ان کا گمان ایسا تھا اہل کتاب کا کہ یہ صرف ہم کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی طور پہاڑ اللہ ہم پر گرائے گا نہیں۔ کیوں ایسا گمان تھا؟ ایسا گمان اس لیے تھا کہ دیکھیے ہمارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے کئی مصیبتوں کو ہم پر اس سے پہلے آئی ہوئی ٹالا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ دو نبی ہمارے اندر موجود ہیں اور ہر مصیبت ان دو کی دعاؤں کی برکت سے اور سفارش کی برکت سے اللہ ہم پر سے مصیبت ٹال دیتا ہے۔ تو طور پہاڑ بھی جو ہمارے اوپر لٹکایا گیا ہے وہ صرف ڈرانے کے لیے لٹکایا گیا ہے، یہ دونوں نبی دعا کریں گے تو ہم کو اس مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس گمان کی وجہ سے ماننے کا ارادہ ان کا تھا ہی نہیں، پہلے سے بگڑی ہوئی طبیعت کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ ہم قبول کریں گے نہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ بھئی اب دھیرے دھیرے تو طور پہاڑ نیچے آ رہا ہے تو ان کو لگا کہ بھئی اب تو ہیلے بہانے سے کام چلے گا نہیں، لہذا انہوں نے اس ہیلے بہانے کو چھوڑ کر اس وقت کہہ دیا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی جب اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا اور ایسا ماحول بنایا جیسے سائبان ہے، چھت ہے، اس طریقے سے بالکل تیاری میں، اور وہ سمجھ رہے کہ اب گرنے ہی والا ہے، تو فوراً انہوں نے اقرار کر دیا سمعنا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے کہ اس وقت تو سمعنا کہہ دیا، پھر جب مصیبت ہٹ گئی، یعنی اللہ نے طور پہاڑ کو ہٹا لیا، پھر کچھ مدت گزری تو ثم تولیتم من بعد ذلک، تو کیا کہا پھر کہ جب یہ مصیبت ٹل گئی اور ہٹ گئی مصیبت، یعنی طور پہاڑ سروں سے ہٹ گیا، کچھ مدت گزر گئی، تو بعد میں جا کر انہوں نے زبان سے بھی کہہ دیا عصینا، نہیں مانیں گے ہم، یعنی مصیبت کو ٹلانے کے لیے وقتی طور پر سمعنا زبان سے کہا، پھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے عصینا کہہ کر گویا کہ انکار کر دیا۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ سمجھو کہ انہوں نے طور پہاڑ اپنے سر پر رکھتا، یعنی کہ دیکھتے ہوئے زبانی طور پر اقرار کر دیا، پھر بعد میں کسی بھی طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دیکھو ان کا معاملہ کیسا کہ طور پہاڑ ان کے اوپر لٹکایا گیا اور ان کو کہا گیا مضبوطی سے پکڑو اور دل کے کانوں سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، اطاعت کی نیت سے سنو، پھر بھی کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا تو صحیح لیکن اس کا قبول کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں جو ہے بچھڑے کی محبت رچ بس گئی، پی گئے تھے، بچھڑے کی محبت کو یہ لوگ پی گئے تھے۔ آدمی پانی پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک جگہ کے اوپر لکوڈ تو ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے بھائی، ہے نا، لکوڈ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ریشے ریشے تک جائے گی، یہ چیز تو ایک ایک جگہ تک پہنچے گی۔ اب یہ جو لکوڈ ہوتا ہے اس کے جسم میں پہنچ گیا تو اس کو نکالنا ہو بھائی، اب تو جسم کے ہر عضو کے ساتھ میں مل گیا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے پینے کی چیز کو آدمی پی لیتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے یا کوئی لکوڈ چیز پی لیتا ہے تو اس کے جسم کے ریشے ریشے میں اور جگہ جگہ کے اوپر پہنچ جاتی ہے اور یہ پورے جسم کے اندر اس کا اثر کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچھڑی کی محبت کو وہ اس انداز سے پی گئے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر سے محبت نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، پورا رنگ پکڑ لیا تھا، بچھڑی کی محبت نے پورا رنگ پکڑ لیا تھا۔
کسی چیز کے اندر سفیدی ملا دی جائے، سرخی ملا دی جائے، کوئی اور کلر ملا دیا جائے، اب کہا جائے کہ بھائی اس کے اندر سے یہ چیز الگ کرو، سفیدی کو الگ کرو، بھائی اب یہ چیز تو اس کے ساتھ میں ایسی مل گئی ہے کہ اب اس سے الگ ہی نہیں ہو سکتی، لال کلر ملایا ہے، سرخ کلر ملایا ہے، اب اس سے الگ تھوڑی ہو سکتا، اب یہ تو مل گیا اس کے ساتھ میں، اب یہ تو پوری چیز اس کے رنگ میں رنگت کے اندر آ گئی۔ قرآن نے ان کی انتہائی جو بچڑے کی محبت تھی اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے یہ لوگ بچڑے کی محبت اس طریقے سے پی گئے کہ اسی محبت کے اندر ان کو لذت معلوم ہونے لگی، اسی محبت کے اندر اس کو مٹھاس معلوم ہونے لگی، اور اس محبت نے ان کو اتنا اندھا کر دیا، اس لیے کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ضعیف روایت ہے، حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعْمِي وَيُسِمُّ، کہ تجھ کو کسی چیز کی محبت اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ تو آدمی کو جب کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے، محبت لگ جاتی ہے اور اس کو پی جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی چیز کے بارے میں کسی عیب کو دیکھنا نہ گوارا کرتا ہے، اور اس چیز کے متعلق کسی عیب دار یعنی کہ کسی چیز کا سننا وہ نہ گوارا کرتا ہے، نہ دیکھنا گوارا کرتا ہے کہ نہ سننا گوارا کرتا ہے۔ اس طریقے سے بچڑے کی محبت نے ان کو کانوں سے بہرا کر دیا تھا، آنکھوں سے اندھا کر دیا تھا، کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، صرف جھوٹے دعوے ہی کرتے تھے، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لائیں گے ہماری کتاب کے اوپر، باقی ہم کسی پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا سچائی سے بھرا ہوا اور کس طریقے سے جھوٹ ملا ہوا ان کے دعووں میں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے میرے بھائی، دیکھیں نافرمانی کی محبت، گناہ کی محبت، اللہ سے بغاوت والے کام کی محبت جب بندے کے دل میں اس طریقے سے رچ بس جاتی ہے تو اس کے لیے ایمانی تقاضوں پر چلنا اور ایمانی تقاضوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں دل اندھا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دل نہیں رہتا، اور دل کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ اپنے دل کی صلاحیت سے کسی چیز کی حقانیت کو سمجھ سکے اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر سکے۔ اور گناہ کی نحوست بھی یہی ہے، گناہ اثر کہاں کرتا ہے؟ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ دیکھیں ان کا انتہائی خطرناک گناہ کہاں جا کر اٹکا ہے؟ ان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کے دلوں کو گنگا اور بہرا بنا دیا ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، جیسے آدمی کے کپڑے کے اوپر ناپاکی کا دھبا لگ جائے تو نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے، صاف کرنا چاہے صاف کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی نحوست اور گناہ ایسی ناپاکی ہے کہ اس کا دھبا کپڑے پر نہیں لگتا، اس کا دھبا سیدھا دل پر لگتا ہے، اور جب دل داغدار ہو جاتا ہے، اسی کو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی، اور قرآن بھی اسی کو تعبیر کرتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دل کے اوپر کاٹ چڑھ گیا، اپنے کاٹ بولتے ہیں نا، جیسے لوہے پر چڑھ جاتا ہے زنگ، تو اس طریقے سے دل بھی زنگ والا ہو جاتا ہے۔ جب دل زنگ والا ہو جاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگتا ہے، لوگوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے دل اس طریقے سے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسا ہوا ہو، یعنی ایک نافرمانی میں اس کو لذت معلوم ہونے لگے، اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے اس کو احساس تک نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، تو پھر دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ،
یہ بچڑے کی محبت کو کچھ اس انداز سے پی گئے تھے ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ قل بئس ما، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان اہل کتاب سے جو ان کے بڑوں نے اور بزرگوں نے، جن کو یہ لوگ اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، ان کو پوچھیے یہ جو تم ایمان کے دعوے کرتے ہو اور یہ جو تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے، تمہارا ایمان تم کو ایسی باتوں کا حکم کرتا ہے؟ کیسے کام کرو؟ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان اس کا حکم کرتا ہے کہ اس طریقے سے بچڑے کی محبت میں اندھے اور بہرے بن جاؤ، انبیاء کو قتل کرنے لگو، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے ان کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی تم بچڑے کو معبود بنا لو، اور اللہ کی کتاب آخری کتاب یعنی قرآن کا انکار کرنے لگو۔ کیا یہ حکم کرتا ہے تمہارا ایمان تم کو؟ ایک طرف دعویٰ کرتے ہو ایمان کا اور ایک طرف کام تمہارے ایسے ہے، تو قرآن کہتا ہے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر یہی چیز ہے تو سمجھ لو یہ تمہارا ایمان نہیں ہے تو بے ایمانی ہے، یہ کھلی بے ایمانی ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ دل کبھی بغاوت کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ہدایت کا نور ہوتا ہے، وہ زندگیوں کے اندر اتنے ایسے بغاوتوں کے اوپر نہیں آیا کرتا، جب حق سنتا ہے دیکھتا ہے تو قبول کر لیا کرتا ہے۔ لہذا تم اپنے ایمان کے دعوے میں غلط ہو کہ جو تم نے کہا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے قرآن کا تو تم نے انکار کر دیا، تمہارا ایمان تو تمہاری کتاب پر بھی نہیں ہے، تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ حقیقت دیکھو، گویا کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کہا جا رہا ہے، ان کے سامنے ان کی حقیقتوں کو کھولا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔